آنا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی عطا سے، لہرات ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی کبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فنکار اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، مردوں کی سخاوت سے تو عورت کی حیا سے، دنیا کے حوادث سے وفاؤں سے جفا سے، رنج و غم و آلام سے دردوں سے دوا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے عبادات سے لفظ سے خطا سے، خود اب نہیں سینے کی دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فطروں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے تو یوسف کی حیا سے، حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، مرزا امین الدین چشتی کے چاہنے والوں، انیس بے قضا، چارہ ساز درد مندہ، وقار دو جہاں، سرور کون و مکان، مالک ای وہاں، غریبوں کے غم گسار، فقیروں کے مددگار، دانائے سبل، فخر رسول، عز العرب، کاشف القرب، دلیل الخیرات، مقیل الحسنات، صاحب البیان، فصیح اللسان، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، سر غیب ہدایت، اتر زیب نہایت، شرح صدر صدارت، زیب زین لطافت، نور انوار قدرت، ماہ لاہوت خلوت، شاہ ناسوت جلوت، سید و ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، رہبر اعظم، نکر اعظم، دستگیر اعظم، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جان عالمین، رحمت للعالمین، فخر آدم و بنی آدم، باعث ایجاد عالم، کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں ایمان ملا، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں کلمہ ملا، جن کے صدقے میں نماز ملی، ارے جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا، اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو یہ نہ پھول بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، قائم اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تمش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں آبوش کی موج میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان امیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آج میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنی محبت اور عقیدت کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ کسی کو فیض ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ مرزا امین الدین کا فیض، منشی فقیر محمد اور ان کی اولاد کو جتنا انہوں نے ہمارے اوپر جو نظر ڈالی ہے، ہم اس کے یہاں بھی شکر گزار ہیں اور بروز قیامت بھی شکر گزار رہیں گے۔ ان کی نسبت ہمارے یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آئے گی۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اسٹیج پر جلوہ افروز
انتخاب مرزا بابا، جانشین مرزا بابا، حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا غلام نبی احمد صاحب سجادہ اور تمام حافظوکاری، السلام علیکم۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اب میں ایک بات بولتا ہوں کہ آخر ایمان والوں کو کیوں کہا گیا، پھر حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، احکام الہی کے پابند بنو۔ حضرات محترم، دو چیز تو ٹھیک ہو گئی، اس کے اوپر مدار نجات ہے۔ جو انسان گناہوں سے بچتا ہے، احکام الہی کا پابند ہے، بے شک اس کے لیے نجات ہے۔ مگر ایمان والے تو ہو گئے، تقوی والے تو ہو گئے، مگر ضمانت کہاں ہے کہ تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا اور تمہارا تقوی بھی سلامت رہے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کا دامن پکڑ لو، سچوں سے وابستگی اختیار کر لو۔ حضرات محترم، تاکہ شیطان تمہارا ایمان نہ ہڑپ لے، تاکہ شیطان تمہارے تقوی پہ داؤ نہ مار دے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین اجمیری کی راہ کیا ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی راہ کیا ہے، بابا فرید الدین گنجی شکر کی راہ کیا ہے، سلام الدین شاہ کی راہ کیا ہے، نجم الدین شاہ کی راہ کیا ہے، مرزا معین الدین شاہ کی راہ کیا ہے۔ ہم صرف یہی دیکھ کے تو اپنی راہ متعین کرتے ہیں، ورنہ دلیلوں کا حال تو یہ ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنے وقت کے اتنے بڑے امام، جنہوں نے اپنے قلم سے اتنی کتابیں لکھی، یہ ایک چھوٹی لائبریری بنا دی جائے، مگر جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو آگے ابلیس سے نہیں اور کہنے لگا اے امام رازی، تم زندگی بھر اللہ کی وحدانیت پر دلیل قائم کرتے رہے، اب میں آ گیا تم سے مناظرہ کرنے، دلیل تو کہ اللہ ایک ہے۔ حضرات محترم، ملک الموت کی تشریف آوری کا وقت ہے اور یہ حدیث کہتا ہے کہ دلیل تو اللہ ایک ہے۔ اللہ امام فخر الدین رازی گھبرا رہے ہیں کہ نظر کا عالم میں ہے، نظر کا عالم طاری ہے۔ آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے توڑ دی، دوسری دی، تیسری دی، اس کے اوپر اعتراض، چوتھی دی، اس کے اوپر حملہ۔ امام فخر الدین رازی نے 360 دلیل دی اور ہر دلیل میں کچھ نہ کچھ فوکس ہونے کا نشانی ظاہر کر دیتا۔ حضرات محترم، امام فخر الدین رازی نظر کے عالم میں گھبرا رہے ہیں اور ان کے پیروں وقت کے قطب الابدال سیدنا نجم الدین کبریٰ اپنے در دولت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھا آخری وقت آ گیا ہے تو فرمایا